ایک مرتبہ شفیع اصبہی مدینہ آئے، دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سن کر شفیع اصبہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث سنا چکے اور مجمع جٹ گیا تو شفیع نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جس کو آپ نے ان سے سنا ہو، سمجھا ہو، جانا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی ہی حدیث سناؤں گا۔ یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کہا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تیسرا شخص نہ تھا۔ اتنا کہہ کر زور سے چلائے اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ آفاقہ ہوا تو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور وہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی شخص نہ تھا۔ یہ کہا اور پھر چیخ مار کر غش کھا کر منہ کے بل گر پڑے۔ شفیع اصبہی نے تھام لیا اور دیر تک سنبھالے رہے۔ ہوش آیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب خدا بندے کے فیصلے کے لیے اترے گا تو سب سے پہلے 3 آدمی طلب کیے جائیں گے، عالم قرآن، راہ خدا میں شہید ہونے والا اور دولت مند۔ پھر خدا عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ وہ کہے گا ہاں۔ خدا فرمائے گا تو نے اس پر عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کا خطاب دیں۔ چنانچہ خطاب دیا گیا۔ پھر دولت مند سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے صاحب مقدرات کر کے لوگوں کی احتیاج سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ وہ کہے گا ہاں خدایا۔ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو فیاض اور سخی کہلائے، اور کہلایا۔ پھر وہ جس نے راہ خدا میں جان دینے کا دعویٰ کیا تھا پیش ہوگا، اس سے سوال ہوگا تو کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کہے گا تو نے اپنی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، میں تیری راہ میں لڑا اور مارا گیا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں جری اور بہادر کہلائے۔ یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے انہی تینوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو کہا جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر ایسا زار و قطار روئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ مر جائیں گے۔ جب ذرا سنبھلے تو منہ پر ہاتھ پھیر کر فرمایا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا اور اس کے ساز و سامان کو چاہتا ہے ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں، اور اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کا حصہ آگ کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔